انسان ہر وقت نعمت میں رہنے کی کوشش کرے. اس سے نا انسان کے اندر ایک ایسی نفسیاتی بھی اور جسمانی بھی کمزوری ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو کوئی بھی تھوڑی سی مشکل صورتحال پیش آ جائے نا، اس کا جسم بھی ساتھ نہیں دیتا اور اس کی ہمت اور حوصلہ بھی جواب دے جاتی ہے. تو تربیت کے حوالے سے جن لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی مہم کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ انہیں مشکل میں رکھا جاتا ہے. فوجیوں کو کیا کرتے ہیں؟ فوجیوں کو مشکل والی زندگی میں رکھتے ہیں. وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا اور قواعد کرنا، پریڈ کرنا. اور ہمارے دوست ہوتے تھے میجر اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں اتنی جو ہے نا وہ دوڑ لگواتے تھے اور اتنا بھاگنا ہوتا تھا کہ جسم سے سارا پسینہ بہہ بہہ کے جان نکل جاتی تھی. تو ہم لوگ نمک پیا کرتے تھے پانی میں ڈال کے کہ وہ جسم کا جو نمک ہے نا نکلا ہوا وہ پورا ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ایاکم والتناؤ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ اخشوا الشیب، اپنے آپ کو کھردرا رکھو، بہت نازک مزاج اور نازک اندام نہ بنو کہ انسان جو ہے نا کچھ بھی ذرا سا مشکل والا کام ہو اور کوئی ایسی چیز ہو تو انسان گھبرا جائے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے امرنا ان نحتفی احیانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو. اور اب ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم جرابوں کے بغیر بھی نہیں چل سکتے، جرابیں بھی ہوتی ہیں، جوتے بھی ہوتے ہیں اور سواری بھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر نا یہ اسٹیمنا ہوتا ہے، یہ تحمل اور یہ استعداد ہوتی ہے کہ انسان مشکل حالات میں رہ سکتا ہے. وگرنہ وہ گرمی پڑی مر گیا گرمی ٹھنڈا پانی لیا، یہ تذمر اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کا اظہار کرنا کہ میں بڑا نازک مزاج ہوں، یہ آج کل خوبی سمجھی جاتی ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کمزوری ہے. انسان کو صابر ہونا چاہیے اور اس کو دلیر ہونا چاہیے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں انسان نارمل رہے. یہ انسان جو ہے نا اپنی نفسیاتی تربیت جیسے کرے ہو جاتی ہے. اگر انسان بہت زیادہ نازک مزاج بنے تو اتنا نازک مزاج بن جاتا ہے. وہ ہندوستان کی تاریخ والوں نے لکھا ہوا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے کسی شہزادے کو انہوں نے کہا تھا کہ لاؤ اس کا سر اتاریں. وہ کہتا ہے تلوار چلانے کی اور سر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بدبودار چیز لا کے میری ناک کے قریب کر دو، سونگوں گا مر جاؤں گا، بدبو سے مر جاؤں گا. تلوار چلانے کی کیا ضرورت ہے، بدبو سے مر جاؤں گا. یعنی نزاکت جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بدبو بھی برداشت کر سکتا، بدبو بھی نہیں برداشت کر سکتا. تو ایسے لوگوں نے پھر ایسے ہی مرنا ہے. تو انسان جو ہوتا ہے نا اس کی تربیت کے اندر اس چیز کو بڑا دخل ہے کہ یہ اپنی نفسیاتی تربیت کرے، اپنی عادتوں کو جو ہے نا کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ ہر طرح کے حالات کے اندر انسان جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے اور اس کے اندر یہ سامنا کرنے کا اور برداشت کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا یہ قوت اور استعداد بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے انسان کے اندر صلاحیت بھی ہونی. اس لیے عربوں کا تو خیر یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو باہر رکھتے اور ان کی تربیت کرتے جنگلی زندگی کے اندر، صحرائی زندگی کے اندر. اور پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا اترنا اور ایندھن وغیرہ لینے کے لیے جانا یا اور کسی چیز کے لینے دینے کے لیے کافی سفر کرتے ہیں. تو اس سے نا ان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، حوصلے بھی مضبوط ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں. تو صحرا والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور ہم جو شہروں والے ہیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ بڑی کمزوریاں آ جاتی ہیں شہروں کی زندگی کی وجہ سے. نزاکت آ جاتی ہے، بہت سہل پسندی آ جاتی ہے، آرام طلبی آ جاتی ہے اور اس طرح کا مزاج بن جاتا ہے کہ بس جو ہے نا
ذرا سی بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ معمول اور روٹین کے خلاف ہوئی تو ہم فوراً ہمت ہار جاتے ہیں. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے آپ کو نا مشقت برداشت کرنے والا بنانا چاہیے. بتانے میں آپ کو یہ لگا تھا کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو جیسا بنا دو بن جاتی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے، جسم کے اندر بھی ذہن کے اندر بھی. جسم بھی انسان کا ایسا ہے کہ اس کو آپ جیسا بنائیں یہ بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ جو ہیں ان کے جسم کے اندر اتنی لچک ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے جو ہے نا کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بھی گول ہو جاتی ہیں اور ان کے جوڑ بھی جو ہے نا نہیں کھلتے، اور کیسے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا لچکدار بنا دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جسم ہے یا ربڑ. جسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کو جیسے ڈالنا چاہیں ڈال جاتا ہے. اور ذہن بھی ایسا ہوتا ہے، دماغ بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سوچنے والا، یاد کرنے والا اور کسی چیز کے اندر گہرائی میں جانے والے کا ذہن بنانا چاہیں، اپنے ذہن کو اس کی تمرین کریں، اس کی مشق کریں، ذہن آپ کا ایسا بن جائے گا کہ بہت زیادہ گہرائی کے اندر جا کے سوچنے لگ جاتا ہے. اور اگر آدمی سرسری صحیح ہو کہ ہر چیز کو بس سرسری سے لیا اور بس اس کو آگے کر دیا، تو پھر ذہن جو ہے نا ایسا اچاٹ ہی ہو جاتا ہے کہ بس چیز اس کے اندر بیٹھتی نہیں ہے اور وہ کسی چیز پر غور نہیں کرتا. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے. یہ نفسیات کے علم کی بنیاد ہے، نفسیات کے علم کی بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلم بالتحلم. حلم جو ہے بالتحلم، یہ تحلم سے آتا ہے. یعنی آدمی حلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بردبار اور دور اندیش، اور جو حالات ہیں ان سے فوری طور پر متاثر نہ ہو اور اپنے آپ کو ضبط رکھے. حلم جو ہے اللہ رب العزت کی صفتوں میں سے ہے، اللہ رب العزت کی صفتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک حلم بھی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فوری رد عمل نہیں کرتا انسان، پیش نہیں کرتا، اور انسان اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالتحلم. انسان اس کی مشق کرے، انسان اس کی مشق کرے. اور من یتصبر یصبرہ اللہ، غالباً حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو آدمی صبر اختیار کرے اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں. ومن یتحری الخیر یعطی ومن یتوقع الشر یوقع. اور جو خیر کا متلاشی ہو، تحری الخیر، خیر کا طلبگار ہو، خیر کو چاہنے والا ہو، یعطی، اللہ اسے خیر دے دیتے ہیں. ومن یتوقع الشر، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرے، یوقع، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے توفیق ہوتی ہے نا، تو یہ انسان کی طلب کے ساتھ اور انسان کی کوشش کے ساتھ ہوتی ہے. جب انسان ایک چیز کو طلب کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی آ جاتی ہے. تو یہ انسان کو نا اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنی تربیت کرے، نفسیاتی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط اور اچھے سے اچھا بنانے کے لیے نا تو کوشش کرتا رہے. اور انسان کے اندر صلاحیت اللہ رب العزت نے بڑی رکھی ہوئی ہے. اگر خیر کی طرف انسان نظر کرے تو خیر میں آگے بڑھنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے انسان کے اندر، استعداد ہے بالقوہ. انسان کے اندر خیر کا بڑا ملکہ ہے، اور اسی طرح شر کا بھی ہے، اسی طرح شر کا بھی ہے، شر کا بھی بڑا ملکہ ہے. انسان شریر بننا چاہے تو سارے اشرار کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، شیطان کا بھی استاد بن جاتا ہے. اور اگر انسان خیر کی طرف جانا چاہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو پھر انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس، کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں ہم خدا تک ہی پہنچ جائیں گے. اقبال نے بھی کہا ہے نا، یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ. کسی کو یاد ہے یہ شعر؟ جبریل زبوں سے دے در دشت طلب من، جبریل زبوں سے دے در دشت طلب من. پتہ نہیں اس طرح کا شعر ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. میری طلب کے صحرا کے اندر جبریل زبوں سے دے. جبریل بننا کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ جبریل بن جائے. یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ، خدائی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اے مردوں والی ہمت، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات پیدا کرو جو کہ تمہیں اللہ رب العزت کی صفات کا پرتو بنا دے، آئینہ بنا دے تیرے اندر اللہ والی صفتوں. اللہ والی صفتیں جو ہے نا، ہم اس طرح کی بات سنتے ہیں تو فوراً ہمارا
ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اقبال پر فتویٰ لگا دو ہم اقبال کو کافر بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں، اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ صفات اب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. عفو و صفح سے کام لو، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، تمہارے اندر یہ ہونی چاہیے. دردشت جنون من جبریل زبوں سیدے، دردشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ. واہ واہ. یہ جو انسان کو اللہ رب العزت نے بالقوہ صلاحیت بخشی ہوئی ہے نا، یہ بڑی صلاحیت ہے خیر کے اندر بھی اور اسی طرح شر کے اندر بھی. اب بالقوہ جو کچھ انسان کے اندر ہے اس پر اللہ رب العزت نہ بدلہ دیتے ہیں نہ سزا دیتے ہیں، نہ جزا ملتی ہے نہ سزا ملتی. بالقوہ ہے اس کے اندر. جب یہ بالفعل ہوگا، جو خیر ہے بالفعل اس کے اندر متحقق ہوگی، اور پھر اس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں سعی کرے گا، کوشش کرے گا، عمل کرے گا، اس پر جزا ملنے والی ہے. اور جو بالقوہ اس کے اندر شر ہے، جب یہ بالفعل شر اس کے اندر متحقق ہوگا اور اس کے مطابق زمین میں فساد کرے گا، ظلم اور عدوان اور بغی اور زیادتی کا ارتکاب کرے گا، تو پھر اس کے اوپر سزا ملتی ہے. لیکن بالقوہ اس کے اندر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی، دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو انسان نے اپنے آپ کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اور اگر انسان اپنی تربیت کر کے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، اور صبر جو ہے انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے تو انسان بن جاتا ہے. ان چیزوں پر انسان کو نا توجہ رکھنی چاہیے. یہ جو صوفیات تھے جو تربیت کرتے تھے سالک اپنے راستہ چلنے والوں کی، انسان کا سب سے پہلا درجہ جو ہے ان کے ہاں ہوتا ہے کہ یہ مرید ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر سالک ہوتا ہے، راستہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر چلتے 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 ایک مقام آتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں واصل ہو گئے، منزل تک پہنچ گیا، منزل کو حاصل کر لیا اس نے. تو ارادہ اور سلوک اور وصول، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے درجے بنائے ہوئے ہیں. لیکن انسان اپنے مقام تک پہنچ جائے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ اس راستے کے اوپر قدم رکھ دے جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے. تو پہنچنا جو ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، راستے پہ پڑ جانا اور راستے پہ قدم رکھ دینا یہی انشاءاللہ ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کو منزل تک پہنچا دے گا. اور یہ علم کا راستہ اسی کا راستہ ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. آپ لوگ سالک ہیں، آپ لوگ سالک ہیں، تو اس راستے کا التزام اور اس کے اوپر استقامت اور وہ منزل جو ہے نا وہ سامنے رکھنی، یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے سامنے ہونی چاہیے. تو اپنی تربیت کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے، اور اپنی تربیت کے حوالے سے جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پرعزم ہونا چاہیے اور فعال ہونا چاہیے، کوشاں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی سستی اور کسل کا شکار ہو، کسل مندی اور سستی اور عجز کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو فعال ہونا چاہیے. اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان میں بھی انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان پرواہ نہ کرے، نہیں، پرحذر ہونا چاہیے اور محتاط ہونا چاہیے کہ اس طرف سے جو ہے نا انسان کسی کمزوری کا شکار نہ ہو جائے.